فیفا راؤنڈ آف 32 میں بیلجیم نے سینیگال کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فیصلہ کن گول اضافی وقت کے آخری لمحات میں ٹیلیمینس نے پینلٹی کک پر بنایا۔ انگلینڈ نے بھی ڈی آر کانگو کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ میزبان امریکہ اور بوسنیا کا مقابلہ کچھ دیر بعد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا۔ سیکیورٹی تعاون اور رابطے کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال۔ سائنسی، تربیتی اور تحقیقی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ لاہور کے علاقے بند روڈ پر فرنیچر شو روم میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ خوش قسمتی سے جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے سبب لگی۔ لاکھوں روپے کا سامان جل گیا۔ خیبر پختونخوا میں تیز بارشوں اور سیلاب سے تباہی۔ سوات کی جھیل سیف اللہ میں سیاحوں سے بھری کشتی ڈوب گئی۔ 7 افراد جاں بحق، لاشیں نکال لی گئیں۔ جھیل میں ڈوبے 2 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ جاں بحق سیاحوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ اٹک میں بارش کے باعث حادثات، 2 سگے بھائیوں سمیت 3 افراد جان سے گئے، 5 افراد زخمی۔ پاڑا چنار میں کچا مکان گرنے سے ماں بیٹا جاں بحق ہوئے۔ اپردیر میں مدرسے کے قریب آسمانی بجلی گرنے اور بھگدڑ سے 28 بچیاں زخمی ہو گئیں۔ لاہور، سرگودا، شیخوپورہ اور گجرات سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے طریقے سے آگے بڑھنے کا دعویٰ۔ کہا ایران کے ساتھ بہت اچھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں، اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، تیل کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے، سبھی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد پر زور۔ کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے نکات بالکل واضح اور سب کے سامنے ہیں۔ معاہدے کے تحت امریکی صدر اسرائیلی کارروائیاں روکنے کے پابند ہیں۔ ایرانی عوام اور قیادت کے خلاف کسی بھی دھمکی کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے تل ابیب میں اپنے پٹھوؤں کو قابو میں رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر اسرائیل نے اپنے مالک کی بات نظر انداز کی تو ایران اسرائیل کو سبق سکھائے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ دوحہ میں ایرانی وفد کی قطری اور پاکستانی ثالثوں سے بات چیت اختتام پذیر ہو گئی۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیوں اور ان پر بات چیت کے لیے مواصلاتی چینل قائم کرنے پر اتفاق ہوا۔ قطری حکام کے ساتھ ملاقات میں ایران کے منجمد فنڈز پر بھی بات ہوئی۔ $6 ارب کے منجمد فنڈز کا ایک حصہ ایران کے لیے اشیاء ضروریہ خریدنے میں استعمال ہوگا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد سے امریکی نمائندوں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کی ملاقات۔ قطری دیوان کے مطابق ملاقات میں امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت، لبنان کی صورتحال اور جنگ بندی برقرار رکھنے کی اہمیت پر بات کی گئی۔ امریکی بحریہ کا سی ہاک ہیلی کاپٹر بحیرہ عرب میں گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکی سینٹکام کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب میں ہنگامی لینڈنگ کے دوران ہیلی کاپٹر کے عملے کے لاپتہ اہلکار کی تلاش جاری ہے۔ عملے کے باقی 3 اہلکار محفوظ ہیں۔ ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ کسی دشمن حملے کا نتیجہ نہیں تھی۔ ہیلی کاپٹر گرنے کی وجوہات کی تحقیقات جاری ہیں۔ پارٹی ٹکٹس کی تقسیم پر اختلافات کے بعد سابق وزیر اعظم، آزاد کشمیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما سردار تنویر الیاس نے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ سردار تنویر الیاس کے مطابق انہوں نے اپنا استعفیٰ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھیج دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر کے حلقے سدھنوتی اور دھیر کوٹ میں اپنے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر امور کی انچارج فریال تارپور نے کہا، کاغذات نامزدگی واپس لینے کا فیصلہ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے کے درمیان اتحاد کے تناظر میں کیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر میں آئندہ انتخابات کا بگل بج چکا۔ بلاول بھٹو زرداری کی آزاد کشمیر میں انتخابات کے لیے کارکنوں کو جوش و خروش سے انتخابی مہم چلانے کی ہدایت۔ آزاد کشمیر میں انتخابات اور سیاسی صورتحال پر اسلام آباد میں اجلاس کے دوران کہا، پیپلز پارٹی الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری رکھے گی۔ گڈ گورننس، شفافیت اور ترقیاتی عمل کو مزید مؤثر بنائے گی۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔
شیون پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف فارورڈ بلاک بننے کی تردید۔ وفاقی حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پر کوئی پیش رفت نہ ہونے کا کہا۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، عوام میں بدگمانیاں پیدا کرنے والے لوگ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے بتایا، تحریک انصاف نے آزاد کشمیر الیکشن سے متعلق اہم فیصلے کیے ہیں، فیصلوں کا اعلان آئندہ 2 دنوں میں کیا جائے گا۔ پیمرا کونسل آف کمپلینٹس لاہور کا اجلاس۔ جیو نیوز کے خلاف 10 محرم الحرام کی نشریات میں مقدس ہستیوں کی تصویری عکاسی سے متعلق معاملے پر غور۔ کونسل نے سوال اٹھایا کہ آیا پیمرا کی جانب سے لائسنس کی معطلی اور جیو نیوز کی جانب سے پیش معافی اور اقدامات کافی ہیں یا مزید کارروائی کی ضرورت ہے؟ جیو نیوز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اپنے وکلاء کے ساتھ پیش ہوئے، ادارے کی جانب سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا، لائسنس معطلی ختم کرنے کی درخواست بھی کی۔ پیمرا کونسل آف کمپلینٹس لاہور کا پیمرا اتھارٹی کی جانب تجاویز جمع کرانے سے پہلے معاملے پر اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب رائے لینے کا فیصلہ۔ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ارسال، 8 جولائی تک رائے دینے کی درخواست۔ لاہور میں ٹیوشن سینٹر چھت گرنے سے جاں بحق 14 بچوں کی تدفین۔ نماز جنازہ میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ علاقے کی فضا سوگوار، حادثے میں زخمی 1 بچہ اور ٹیچر اسپتال میں زیر علاج۔ ٹیوشن سینٹر کے مالک، بھائی اور مستری سمیت 5 افراد زیر حراست۔ واقعے کا مقدمہ درج۔ حکومت پنجاب کا لواحقین کو 20-20 لاکھ روپے، زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ نون لیگ کے صدر میاں نواز شریف کا کہنا، واقعے پر اظہار افسوس، سوگوار خاندانوں سے اظہار یکجہتی۔ سپریم کورٹ میں ایک اور خاتون جج تعینات کرنے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کرنے کا فیصلہ۔ تعیناتی اگلے ماہ اگست میں ہوگی۔ سپریم کورٹ کی جج جسٹس مسرت ہلالی اگلے ماہ 8 اگست کو ریٹائر ہو جائیں گی۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سپریم کورٹ تعیناتی کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس عابد عزیز شیخ، جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس شہباز علی رضوی کے ناموں پر غور ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ویژن کے ذریعے چینی عوام کو ترقی و خوشحالی حاصل ہوئی۔ چینی کمیونسٹ پارٹی کی 105ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب میں کہا، پاک چین دوستی مضبوط بنانے میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کلیدی کردار ہے۔ سی پیک دونوں ممالک کے درمیان خوشحالی اور ترقی کا اہم منصوبہ ہے۔ پاکستان سی پیک فیز 2 کے ذریعے ترقی کے مزید مراحل طے کر رہا ہے۔ تقریب سے خطاب میں چینی سفیر کا کہنا تھا، سی پیک کے دوسرے مرحلے کی تعمیر تیز کی جائے گی۔ چین پاکستان کے ساتھ مشترکہ ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے کام جاری رکھے گا۔ پاکستان نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت سے علاقائی امن میں اہم کردار ادا کیا۔ نیویارک کی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی اینٹینا پر چڑھنے والے مرد و خاتون کو حراست میں لے لیا گیا۔ دونوں نے عمارت پر چڑھ کر بینر لہرایا تھا۔ تحریر تھا کہ جب محبت کی طاقت کی محبت کو ہرائے تو دنیا کو امن کا پتہ چلتا ہے۔ ماسک پہنے مرد و خاتون انفلوئنسر ہیں۔ 1400 فٹ بلندی پر جا کر بینر لہرانے کا مقصد دنیا کی توجہ حاصل کرنا تھا۔ بینر لہرا کر مرد نے خاتون کو شادی کی پیشکش کر دی تھی۔ ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ میں نوواک جوکووچ نے سٹسیپاس کو 3 سیٹ کے مقابلے میں ہرا دیا۔ نوواک جوکووچ نے تیسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی۔ ان کی جیت کا اسکور 6-3، 6-4 اور 6-2 رہا۔ اور آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کا فائنل اتوار کو ہوگا۔ میچز جیو سپر اور مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔